مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے، مرشد میں جل رہا ہوں ہوائیں نہ دیجیے، مرشد ازالہ کیجیے دعائیں نہ دیجیے۔ انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں، میں اپنے سارے زخم خدا کو دکھاؤں گا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ کہتے ہیں شاعر معاشرے کے جذبات کا ترجمان ہوا کرتا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ایسا ہی ہوا افکار علوی کے ساتھ۔ بھکر سے تعلق رکھنے والے افکار نے جب مرشد نظم کہی تو پوری دنیا سے لوگوں نے ان کو سراہا۔ ان کا تعلق کیا ہے، شاعری کس طرح سے شروع کی، اور جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہاں پر انہیں کیا مشکلات فیس کرنا پڑی، انہیں سے پوچھتے ہیں۔ افکار آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، لوگوں نے آپ کی نظم سنی ہے، دور دور سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، فرمائشیں آتی ہیں، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے آغاز کیسے کیا؟ آغاز میں نے اس کا باقاعدہ آغاز جو تھا غالباً 2016 سے کیا تھا۔ پہلے بس شوقیہ طور پہ شروع کی تھی شاعری، اور بعد میں مجبوری بن گئی، کرنی پڑی، تو پھر میں کرتا رہا۔ تو آپ کی عمر کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ کافی عمر والے ہیں، ہمیں تو پتہ چلا آپ کی کافی عمر کم ہے۔ 25 سال ہے ویسے عمر، اچھا، اور جس طرح کہوں ویسے 50 سال لگتی ہوگی کم از کم۔ تعلیم کہاں پر آپ نے حاصل کی؟ تعلیم BZU سے میں نے کیا تھا، BSc پرائیویٹ، بس اس کے بعد میں نے اسٹڈی چھوڑ دی تھی، وقت نہیں دے پاتا تھا۔ تو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ والدین وغیرہ کیا ذمہ دار ہیں؟ ہاں، زمینیں ہیں، بس پوری کاشتکاری۔ اچھا، یہ جو مرشد نظم ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ روایت سے ہٹ کے ہے، روایتی شاعری جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ خیال کہاں سے آیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مطلب مشاہدہ سمجھ لیں اسے، کچھ مشاہدہ اور کچھ آپ بیتیاں اس نظم میں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ ایک سب کا مشترکہ دکھ ہے جو نظم کی صورت میں نے پیش کیا ہے، اور جس نے بھی تقریباً یہ سنی ہے وہ یہی کہتا تھا کہ ہمارے دل میں بھی یہی باتیں تھیں جو ہم کہنا چاہتے تھے، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کس طرح انہیں اظہار کریں اس چیز کا۔ مرشد کو جس سلیقے سے آپ نے مخاطب کیا ہے اس سے پہلے نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے۔ بالکل۔ اس کو لوگوں نے برا بھی بنایا کہ لوگوں نے؟ ہاں، کافی لوگوں نے تنقید کی ہے، مطلب فتوے بھی لگے ہیں مجھ پہ، وہ پہلے سے ہی لگتے تھے، مرشد سے پہلے بھی۔ تو جتنے لوگ مطلب اس نظم کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو تنقید کرنے والوں کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ کو ایسی شاعری کرنے سے ڈر نہیں لگتا جس پہ آپ کے فتوے لگ جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں؟ بالکل نہیں لگتا۔ تو لوگ زیادہ سے زیادہ محبت کریں تو کس طرح سے اظہار کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ محبت کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں؟ محبت کا یہی اظہار ہے میرے خیال میں کہ وہ جو میں بات کہتا ہوں اسے سمجھ سکیں، سمجھ کے، اور ہاں بس سمجھ لیں، یہی کافی ہے۔ تو آپ کے جو گھر اس والے کو مطلب نیگیٹو نظر سے نہ دیکھیں۔ ٹھیک، آپ کے جو گھر والے ہیں یا رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ اب اس نظم کے بعد جو رسپانس ہے اس کو دیکھنے کے بعد ان کا کیا رویہ ہے؟ کیا وہ سوچتے ہیں یہ شاعری کے متعلق؟ پہلے کیا سوچتے تھے اور اب کیا سوچتے ہیں؟ پہلے بھی مطلب ابو نے میری کافی معاونت کی شاعری کے حوالے سے، تو ابو نے مجھے منع کیا تھا جب میں نے پہلی مطلب نظم لکھی تھی، تو کہا یہ لب و رخسار والی شاعری سے بچنا، بہت لوگ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے نا معاشرے کے مسائل کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، کیا مسائل چل رہے ہیں معاشرے میں۔ تو اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ لب و رخسار والی شاعری کی جائے؟ بالکل نہیں؟ بالکل نہیں۔ اب ایک آدھ اگر شعر ہو بھی جائے تو وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں لوگ پڑھ لیں۔ لڑکیاں فرمائش تو کرتی ہوں گی کہ اگر آپ اس طرح کی کہہ سکتے ہیں۔ لڑکیوں سے میرا رابطہ ہی نہیں ہے، کس طرح فرمائش کرے گی؟ لڑکے بھی نہیں کرتے فرمائش؟ لڑکے بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ویسے کسی کی فرمائش پہ شعر لکھا ہی نہیں جاتا میرے خیال، نہیں لکھا جا سکتا۔ شاعر جو کہتے ہیں کہ شاعر بائی برتھ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی؟ ہاں ایسے ہی ہے بالکل، مگر نہیں، کوشش کر کے بنا جا سکتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کوئی الہام وغیرہ نہیں ہے، بس جو بھی حساس ہیں چیزوں کو مطلب گہرائی سے دیکھتے ہیں، اور اگر بیان کرنے کا سلیقہ انہیں آ جائے، تھوڑی سی محنت کر لیں تو وہ شاعر بن سکتے ہیں۔ تو شاعری تو مشکل کام ہے، لوگ استاد ہوتے ہیں لوگوں کے، آپ کا استاد کون ہے؟ استاد میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں؟ کوئی بھی کسی سے اصلاح نہیں لی؟ اصلاح کسی سے نہیں، مطلب بہریں کچھ سیکھ لی تھی میں نے، بس انہیں کے ذریعے۔ تو ابھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں
جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ بس آپ کی شاعری اچھی لگی؟ پہلی ہاں شاعری اچھی لگی، اور یہ کہ آپ نے ہمارا دکھ بیان کیا ہے۔ آپ نے ہمارا دکھ بیان کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اس معاشرے میں لوگوں کا دکھ بیان کرنا بھی کافی مشکل کام ہے؟ کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ فتوے وغیرہ لگ سکتے اور بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کی جو مرشد نظم ہے وہ سنیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، بڑی ضرور فرمائش ہے لوگوں کی۔ جی ضرور۔ یہ ذرا بآواز بلند آپ نے ہمیں سنانی ہے، ذرا مرشد نظم سنا دیجیے۔ مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے، مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا۔ مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، مرشد ہمارے دیس میں ایک جنگ چھڑ گئی، مرشد سبھی شریف شرافت سے مر گئے، مرشد ہمارے ذہن گرفتار ہو گئے، مرشد ہماری سوچ بھی بازاری ہو گئی، ہماری سوچ بھی بدل۔ مرشد بہت سے مار کے ہم خود بھی مر گئے، مرشد ہمیں زرہ نہیں تلوار دی گئی، مرشد ہماری ذات پہ بہتان چڑھ گئے، مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا، مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے ہوئی، واہ 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 واہ، وہ ایک شخص پہ تقدیر لے۔ مرشد خدا کی ذات پہ اندھا یقین تھا، افسوس اب یقین بھی اندھا نہیں رہا، مرشد محبتوں کے نتائج کہاں گئے، مرشد میری تو زندگی برباد ہو گئی، مرشد ہمارے گاؤں کے بچوں نے بھی کہا، مرشد کو آنکھیں آنکھیں سدا حال دیکھ وائیں، ہائے ہائے، مرشد کو آنکھیں سدا حال دیکھ۔ مرشد ہمارا کوئی نہیں ایک آپ ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا، مرشد میں جل رہا ہوں ہوائیں نہ دیجیے، مرشد ازالہ کیجیے دعائیں نہ دیجیے، کر رہی ہے دوبارہ سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ مرشد میں جل رہا ہوں ہوائیں نہ دیجیے، مرشد ازالہ کیجیے دعائیں نہ دیجیے۔ اور اسے کا دوسرا حصہ، مرشد خاموش رہ کے پریشان نہ کیجیے، مرشد میں رونا روتے ہوئے اندھا ہو گیا، اور آپ ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں، صبر کیجیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مرشد میں بھونکدا ہاں جو کئی شے بھی نہیں بچی، مرشد وہاں یزیدیت آگے نکل گئی، اور پارسا نماز کے پیچھے پڑے رہے، مرشد کسی کے ہاتھ میں سب کچھ تو ہے مگر مرشد کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، واہ 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 واہ، مرشد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا، مرشد جو میرے یار بھلا چھوڑے رہنے دیں، اچھے تھے جیسے بھی تھے خدا ان کو خوش رکھے، مرشد ہماری رونقیں دوری نگل گئی، مرشد ہماری دوستی شبہات کھا گئے، مرشد فوٹو پچھلے مہینے چھکایا ہم، ہن میں کو دیکھ لگدا ہے جو یہ فوٹو میرا ہے، یہ کس نے کھیل کھیل میں سب کچھ الٹ دیا، مرشد یہ کیا کہ مر کے ہمیں زندگی ملے، مرشد ہمارے ورثے میں کچھ بھی نہیں سو ہم بے موسمی وفات کا دکھ چھوڑ جائیں گے، بے موسمی وفات کا دکھ چھوڑ جائیں گے، مرشد کسی کی ذات سے کوئی گلہ نہیں، اپنا نصیب اپنی خرابی سے مر گیا، مرشد وہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، شاید ہمارے ساتھ وہی یاد کر گئے۔ واہ واہ واہ، مرشد کا تیسرا حصہ ہے لوگوں کے لیے۔ جی، مرشد دعائیں چھوڑ تیرا پول کھل گیا، مرشد دعائیں چھوڑ تیرا پول کھل گیا، پول کھل گیا، تو بھی میری طرح ہے تیرے بس میں کچھ نہیں، ہائے ہائے، انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں، میں اپنے سارے زخم خدا کو دکھاؤں گا، اے رب کائنات ادھر دیکھ میں فقیر جو تیری سرپرستی میں برباد ہو گیا، پروردگار بول کہاں جائیں تیرے لوگ، تجھ تک پہنچنے کو بھی وسیلہ ضروری ہے، پروردگار آوے کا آوا بگڑ گیا،
یہ کس کو تیرے دین کے ٹھیکے دیے گئے. واہ واہ. کس کو تیرے دین کے ٹھیکے. پروردگار ظلم پہ پرچم نگوں کیا, ہر سانحے پہ صرف ترانے لکھے گئے. ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے. پروردگار تیرے صحیفے نہیں کھلے, کچھ اور بھیج تیرے گزشتہ صحیفوں سے. مقصد ہی حل ہوئے ہیں, مسائل نہیں ہوئے. مقصد ہی اللہ. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مختیاری چھین. پروردگار اپنے خلیفے کو رسی ڈال, جو تیرے پاس وقت سے پہلے پہنچ گئے. پروردگار ان کے مسائل کا حل نکال. پروردگار صرف بنا دینا کافی نہیں, تخلیق کر کے بھیج تو پھر دیکھ بھال کر. ہم لوگ تیری کھن کا بھرم رکھنے آئے ہیں. پروردگار یار ہمارا خیال کر. یار یہ جو مرشد نظم ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اردو اور سرائکی دونوں کا ملاپ ہے. اس کے اوپر شاعروں نے اعتراض تو کیا ہوگا؟ نہیں, کسی نے بھی ابھی تک نہیں کیا اعتراض. اور جو تنقید نگار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بس ان کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا. وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے اپنا ہیں. کام کر رہے ہیں. ہاں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. تو یہ اردو آپ بیسیکلی آپ کی زبان تو سرائکی ہے. جی سرائکی ہے. تے صحیح کوئی سرائکی جو سنا چھوڑو کچھ. سرائکی دے میں تو کوئی ایک نظم سنے نا, جی جڑی میرے وچ تبدیلی آئی ہے بھئی وہ کس وجہ تو ہے پئی. اساں ایویں ایویں نئے تھی گئے, سکوں پھولو سائیں سارے دکھ سمجھو. اساں اپنی وسوں آپ ہاسے, اساں سوئیں تھے گئے ساری سوئیں تھی گئی. واہ واہ. اساں نظرے گئے ساتھے پھول تھی گئے, ساری سونی جان آئی موئیں تھی گئی. واہ واہ. کوئی ایڈا عرصہ نہیں گزرا, اساں ہکے سال چین تھی گئے. سارے دکھ دا آپ اندازہ لاؤ, اساں کنج ہاسے اساں کنج تھی گئے. اساں کنج ہسے اساں کنج تھی گئے. واہ. اساں دعائیں منگیاں دعائیں رد تھی گیاں, معصوم دعائیں دا دل ٹوٹ گئے. ساری جب ہچ میخاں کھوب گئیاں, سارے ہاں ہچ زنگلے کل ٹوٹ گئے. دربار تے دیوے کیا بالونا, اساں ہاں ہچ بھانبھڑ بالی رہے. ساکو داتے باہو کیا دے سینا, اساں رب دے گھر چوں خالی آئے. ساڈے گھر دی رونق مر گئی سائیں, ساڈا وسدا گھر ویران تھی ہے. اساں ایویں ایویں نئے تھی گئے, سارا ڈھک سارا نقصان تھی ہے. بھم پھٹا ٹوٹے چاون گئے, ساتھو ٹوٹاں دی ترتیب نہ تھئی. اساں ہاں دے ٹوٹے گنڈھڑی چ پئے, ساکو پوری لاش نصیب نہ تھئی. اساں کہندے منہ تے نئے اپڑے, کوئی ساڈے ہتھاں وچ مر گئے. اساں وات وی اف تک نہیں کیتی, چلو ہو جانے اساں چپ کر گئے. اساں تپدی ریت چپ کرتے, کئی چنجے چہرے پور کے آئے. ساڈے ہاں اچ قبراں پھٹ آئیاں, ساڈے ہاں اچ قبرستان رہے. اساں اپنا آپ نہ مار سگے, اساں جیندے رہ گئے تہوں رونے. اساں بزدل پہ گئے دل ڈھہ گئے, ساڈا ہاں لہ گئے اساں بہوں رونے. سکوں الوی کوئی نائی ہوش اپنا, تیرے چھلڑے چھاپ کے تھائیں سٹ ہے. کہندے بعد ساری روح رول گئی, اساں اپنا آپ کی تھائیں سٹ ہے. اساں اپنا آپ کی تھائیں سٹ ہے. بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت. یہ آپ کو ابھی تک آپ کتنا کلام لکھ چکے ہیں, کتنی نظم ہو چکی ہیں, اور سب سے زیادہ مقبولیت تو مرشد کو ملی؟ جی مرشد کو ملی ہے. ویسے کافی ساری ہیں, مطلب اگر کتاب میں چھپوانا چاہوں تو کتاب جتنا مواد ہے میرے پاس. اچھا, یہ کیا لگتا ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, معاشرے کے مسائل ہیں, اس میں ہماری جو جنگ ہم نے لڑی ہے وہ بھی آ گئی ہے, وہ بھی آ گئی. جس امن کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ گیا. یہ بکر میں بیٹھ کے یہ خیالات, یہ مشاہدہ, یہ کیسے آ گیا؟ یار دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ درد اگر کوئی گزار کے ہے نا تو وہ درد کے بارے میں خوب جان سکتے, بہتر جان سکتے. باقی صرف بھکر کے علاقہ میں صرف میں اکیلا نہیں, جتنے بھی شاعری کر رہے ہیں سریکستان سائٹ پہ غالباً تقریباً, تو مطلب ان کی شاعری میں کافی درد ہے. اسی طرح وہ مسائل ہیں ان کی نظر میں, کیونکہ وہ گزار رہے ہیں.
सब मसाइल से गुज़र रही हैं। वो किसी ने कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ दर्द सुना है, हमने गुजारा है, हम पे गुजरा है। तो हम गुजार के हैं, इसलिए अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जो हमारे शायर हैं, क्या वो हमारा दर्द बयान कर पा रहे हैं? हमारे ओवरऑल शायर, ओवरऑल शायर जो हैं, हर शायर का मतलब मुख्तलिफ ट्रेन है, हर कोई अपनी अपनी पलटी पे जा रहा है। कोई किसी का मौजू लड़की है, किसी का यही आशिकी माशूकी, और किसी के मसाइल। जो माशरे के जज्बात हैं, उनके हम तर्जुमान इन्हें कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और आप खुद क्यों नहीं ये लड़की वाली आशिकी वाली शायरी करते हैं? लड़कियों पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं, मुआशरे पे भी तो किसी को लिखना चाहिए। तो वो ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो भी ये सुनेंगे आपका कलाम, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक बात जो आप माशरे से मुखातिब हैं, माशरे से कहना चाहते हैं, वो कह दीजिए। बस दुआओं में याद रखा करें मुझे। बस।